بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اگین کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کا مقصد ہمارا کوئی رزلٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ ہمیں متوقع رزلٹ نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کئی بار ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ہم محنت کرتے ہیں، جتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اتنا بڑا نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، اور اگر توقع کے مطابق ہمیں رزلٹ نہ ملے تو پھر ہم اتنی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے زندگی کی بازی بھی ہارتے ہیں، کچھ تو بیماری کی شکل میں اور کچھ سوسائڈ وغیرہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشکل ہمارے پاس آتی ہے کہ ہم نے کوشش کی لیکن متوقع رزلٹ نہ ملے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، پرابلم ہے، مشکلات ہیں، اور دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی آزمائش آئی ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں یہ چیز یا نہیں کرتی، یہ چیک کرنے کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے کہ آزمائش کیا چیز ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ مومن پہ آنے والی ہر مشکل مصیبت نہیں ہوتی بلکہ ہم اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ آزمائش کیا ہے، اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی بڑی ٹرمز آئیں گی، مثلا صبر اور برداشت، یہ چونکہ آزمائش کے اندر بہت ضروری ہوتی ہیں، تو صبر اور برداشت میں فرق کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے میرے پاس ایک بڑی زبردست سٹوری ہے، اور یہ سٹوری ہے محمود اور ایاز کی۔ جس طرح آپ نے محمود و ایاز والا شعر سنا ہوا ہے، محمود ایک بادشاہ تھا اور ایاز اس کا بہت ہی چہیتا وزیر تھا، یعنی بہت ہی پیارا اور فرما بردار وزیر۔ اس نے ایک دفعہ اپنے سارے وزیروں کو بلایا، جس میں ایاز بھی شامل تھا، اور اس نے وہاں پہ ایک خربوزہ کاٹا۔ خربوزہ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے نوکروں کو کہا کہ یہ سارے وزیروں کو پیش کرو۔ جب پیش کیا گیا تو کسی سے بھی وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا، لیکن بادشاہ یہ دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ ایاز بڑے ہی مزے لے کے اس ٹکڑے کو کھا رہا ہے، اسے کوئی چیز ایسی فیل نہیں ہوئی، اور وہ پورے کا پورا ٹکڑا کھا جاتا ہے۔ اب جب وہ ٹکڑا کھا چکا ہوتا ہے تو وہ ایاز کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاز، یہ ٹکڑا تو کسی سے بھی نہیں کھایا گیا، تم نے کیسے کھا لیا؟ تو اس نے کہا حضور، بڑا میٹھا خربوزہ تھا، پھر آپ نے کاٹا اور آپ کے ہاتھ کی چیز میٹھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ خربوزہ جان بوجھ کے میں نے کاٹا ہے، اور یہ انتہا کا کڑوا اور بد ذائقہ ہے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میٹھا ہے؟ تو ایاز کہتا ہے کہ نہیں حضور، خربوزہ بہت میٹھا تھا اور میں نے تو بڑے لطف اندوز ہو کے کھایا ہے۔ اس پہ محمود کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایاز سچی بات بتاؤ۔ جب وہ اس کو دباتا ہے تو ایاز منہ سے یہ بول اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ حضور، بے شک بظاہر جو خربوزہ تھا وہ کڑوا تھا، اس کی مٹھاس نہیں تھی، وہ بد ذائقہ تھا، لیکن میں کبھی بھی ایسی ہمت نہیں کر سکتا کہ جس بندے کی صدیوں سے میں ٹکڑے کھا رہا ہوں، سالوں سے میں اس کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہوں اور اس کا رزق کھا رہا ہوں، اس کے ہاتھوں سے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں کھائی ہیں، میں کیسے کہہ سکتا تھا کہ یہ چیز کڑوی ہو سکتی ہے؟ اس پہ بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح کسی کی آزمائش پہ کوئی پورا اترتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی آزمائش تھی جو بادشاہ نے اپنے وزیر کے اوپر دی، اس کی محبت دیکھنے کے لیے، اس کا اخلاق دیکھنے کے لیے، اس کی فرما برداری دیکھنے کے لیے۔ اب ہو تو یہ بھی سکتا تھا کہ ایاز یہ کہتا کہ حضور، کڑوا تو ہے لیکن آپ کا حکم ہے میں کھا لوں، ساتھ شکوے کرتا، شکایتیں کرتا اور ساتھ کھا لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے اف تک نہیں کیا، بلکہ اس نے ایسا فیل کرایا کہ جو بھی چیز اسے پیش کی گئی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور یہی دراصل صبر ہے۔ اور اگر وہ شکایتیں کرتا تو یہ برداشت ہے۔ میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ صبر اور برداشت میں فرق بھی اس سیشن میں ہم دیکھیں گے، تو اس کہانی سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس پوری کہانی کو دیکھیں تو ایک چھوٹی سی آزمائش تھی جس پہ ایاز پورا اترا۔ ہم اگر دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، کبھی زندگی میں ایک چھوٹی سی پرابلم آ جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں ہم میں سے جو صبر کرتے ہوں، جو آہ بھی نہ بھرتے ہوں، جو خاموشی سے اس کو پی جاتے ہوں، بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہم میں سے یہ ہیں کہ چلے برداشت تو کر رہے ہیں،
ساتھ گلیں کریں گے، شکوے کریں گے کہ میں اس قابل نہیں تھا، مجھے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی، ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، میں نے تو بڑی محنت کی تھی، میں نے تو بڑی سٹرگل کی تھی، میں بڑا نیک بندہ تھا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ میری اوپر مصیبت یا بیماری کیسے آ گئی، میں نے بڑی کیئر کی ہوئی تھی۔ اور جب محنت کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں میں نے بہت محنت کی ہوئی تھی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، یعنی گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم برداشت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم آزمائش پہ پورا اتر کے صبر نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں تک آپ فرق سمجھ چکے ہوں گے کہ برداشت اور صبر میں کیا فرق ہے۔ یہ ابھی سٹارٹ ہے آزمائش کا۔ آزمائش کے 3 مین پہلو ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے صبر کو آزمانا۔ صبر ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، گلے شکوے نہ کرنا، جو بھی حکم ملے، جو بھی آپ کو محبوب کہے یا جو بھی آپ کا پیارا ہو، جو آپ کو آزما رہا ہو، آپ اس کی اس حکم کی تعمیل کریں بغیر اف تک، یہ برداشت نہیں بلکہ صبر کریں۔ اب یہ کئی بار ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، ہمارا محبوب شخص ہمیں آزماتا ہے، جس طرح ہمارا امتحان لیا جاتا ہے، اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو میں دوسری کیٹیگری کی طرف بھی لے آتا ہوں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ترقی، اگر آپ کو دینی ہے یا آپ کو نکھارنا ہے تو آپ کے اوپر آزمائش ڈال دی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور اگر اس دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امتحان کا ذکر کیا ہے، تو اب امتحان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ نئے لیول پہ بچے کو پہنچانا، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں جو آزمائش کی شکل میں آتے ہیں، جو ٹرائل کی شکل میں آتے ہیں۔ اب جتنا بڑا عہدہ ملنا ہو اتنی زیادہ آزمائش سخت ہوتی ہے۔ آپ کمانڈو کے کورس کی بات کر لیں، آپ ڈیفرنٹ اور چیزیں دیکھ لیں، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ جس بندے کو جتنا بڑا مقام ملنا ہوتا ہے اس کے اوپر مسائل اور مصیبتیں بھی اتنی زیادہ آتی ہیں، اور اس میں ہی بیسیکلی اس کی شخصیت کو نکھارا جا رہا ہوتا ہے۔ جس طرح بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بندہ اپنے آپ کو صرف اس وقت پہچانتا ہے جب وہ درد کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ قرب میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ ابتلا میں ہوتا ہے۔ اگر وہ آزمائش پہ پورا اتر جائے، اگر وہ صبر وہاں پہ کرے تو یقیناً اس کو اگلا لیول دے دیا جاتا ہے۔ اب اس کا تیسرا پہلو بھی ہے، مزید ایکسپلین کرنے سے پہلے وہ تیسرا پہلو سن لیں۔ تیسرا پہلو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ان سے چھوٹی موٹی اس دنیا کے اندر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہیں پہ وہ چھوٹی موٹی سزا کہہ لیں یا عذاب کہہ لیں اس شکل میں بھیج دیتا ہے تاکہ آخرت کے لیے وہ سرخرو ہو سکے، چونکہ دنیا کا عذاب جو ہے یہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا آخرت کا عذاب سخت ہے۔ اس لیے تیسرا اس کا پہلو یہ ہے۔ لیکن اگر اوورآل ہم دیکھیں آزمائش کو تو ہم اکثر پریشان رہتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم میں نے جب ریڈیو پہ شو کیا، یہی میرا پروگرام تھا اسی ٹاپک کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے، ہم اس کو آزمائش کہتے ہیں، مصیبت کہتے ہیں، اور وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ تو میں نے اس کا ایک بڑا پیارا سا جواب دیا، میں نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، چھوٹی سی مصیبت کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، وہ آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تک آپ اس حکمت کو سمجھ نہیں لیتے تب تک وہ آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ جس دن وہ سبق جو اللہ تعالیٰ نے، جو قدرت نے، جو کائنات نے آپ کو دینا ہوتا ہے وہ نہ دے دے، اس وقت تک وہ آزمائش نہیں ختم ہو سکتی۔ مثلا آپ نے بھی اگر کوئی کمپنی چلا رہے ہیں، کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، آپ نے کسی بندے کو رکھنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ بہت بڑا عہدہ ہو، ایسی جگہ ہو، سینسٹیو ہو، آپ نے اس بندے کو وہاں رکھنا ہو تو آپ اس کو آزمائیں گے۔ اور جب تک جو آپ کے دماغ کے اندر ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ فلاں چیز ہے، یہ میرا سٹینڈرڈ ہے، یہ میرا معیار ہے، اگر یہ بندہ اس کے اوپر پورا اتر گیا تو میں اس کو پاس کر دوں گا، تو بالکل وہی حکمت، اسی حکمت کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک یہ حکمت ختم نہیں ہوتی تب تک وہ آزمائش ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز یاد رکھیں، میں نے برداشت کا لفظ یوز کیا ہے، جب بھی آپ برداشت کسی چیز کو کر رہے ہیں تو آپ کی وہ مصیبت یا آپ کی وہ آزمائش، اس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ صبر کرتے ہو، جو پہلا پہلو ہے آزمائش کا، صبر سے کام لیتے ہو، کہتے ہو کہ ضرور اس میں بہتری آئی ہے، اور اس میں سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ کچھ نہ کچھ اس میں چھپی ہوئی چیز ہے، میں نے بس اس کو جو ہے دیکھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، تو فوری طور پہ ایک تو وہ کم ہو جائے گی، دوسرا آپ کی وہ آزمائش ختم ہو جائے گی، خواہ وہ بیماری کی شکل میں ہے، خواہ وہ فیلئر کی شکل میں ہے، یا کسی بھی اور شکل میں ہے، آپ اس کو سمجھ جائیں گے۔ یہ چیز اپنے پلو میں باندھ لیں کہ مومن کے اوپر آنے والی ہر مشکل کبھی مصیبت نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف آزمائش ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے،
بھوک سے آزمائیں گے، افلاس سے آزمائیں گے، مال دے کے آزمائیں گے، مال چھین کے آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کے آزمائیں گے، دے کے آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یقیناً جب ہمارے درجات بلند ہونے ہوتے ہیں، جب ہمیں بڑا مقام ملنا ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں۔ اگر بینگ اے مسلم بات کروں تو کتنے ہمارے انبیاء کرام آئے، اہل بیت آئے، باقی صحابہ کرام آئے، جن پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، وہ ان کے اوپر پورا اترے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اف تک نہیں کیا، اور پھر انہوں نے بڑا مقام حاصل کیا۔ جس طرح ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی آپ کے سر میں کوئی پتھر مارے تو اس کی طرف نہ دیکھو جو پتھر مار رہا ہے، بلکہ جس نے پتھر مروایا ہے اس کی طرف ضرور دیکھو کہ یا اللہ اس میں حکمت کیا تھی، بس مجھے وہ حکمت پوشیدہ کر دے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پتھر ایک چھوٹا سا اشارہ ہو۔ اگر آپ میری اس ڈیپتھ کو سمجھ رہے ہیں تو آپ آزمائش کو سمجھ، اور اگر آپ آزمائش کو سمجھ گئے ہیں تو یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہونے والی ہے۔ ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں کہ رد عمل ہے، یہ جس طرح کا آپ رد عمل دو گے اسی طرح کی آزمائش سے آپ نتیجہ حاصل کرو گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔